اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض۔ کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے، فرعون کی قوم کی جماعت نے، اتذر موسیٰ، کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ فساد کریں زمین میں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور چھوڑ دیں تجھے اور تیرے معبودوں کو۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، کان قریب ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ہم زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان کے اوپر قاہرون، زبردست ہیں، غالب آنے والے ہیں۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے اپنی قوم کے، استعینوا باللہ، مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، واصبروا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک زمین واسطے اللہ تعالیٰ کے ہے، یورثھا من یشاء، وارث بناتا ہے اس کا جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام واسطے متقین کے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل، کہا انہوں نے ہمیں اذیت دی گئی، من قبل ان تأتینا، پہلے اس سے کہ آپ آئے ہمارے پاس، ومن بعد ما جئتنا، اور بعد اس کے کہ آپ آ چکے ہمارے پاس۔ قال عسیٰ ربکم، کہا قریب ہے رب تمہارا، ان یہلک عدوکم، کہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم فی الارض، اور جانشین کر دے تمہیں زمین میں، فینظر، پس دیکھے کیف تعملون، کیسے تم عمل کرتے ہو۔ فرعون کی کابینہ سارے ایک میدان میں جمع ہیں۔ فرعون کے وکلاء، جادوگر، فرعون کی دعوت پہ سارے اکٹھے ہیں، 72,000 کے قریب ان کی تعداد ہے، عام عوام الناس بھی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام آتے ہی انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، اما القوا، فلما القوا سحروا اعین الناس، ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالی اپنی لاٹھیاں، رسیاں، تو گویا وہ میدان بھر گیا سانپوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، آپ بھی اپنی لاٹھی ڈالیں۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ایک بڑا اژدہا بن گیا، سب کچھ نکل گیا۔ گویا حق اور باطل کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرق کر دیا، حق باطل پہ غالب آ گیا، مغلوب کر دیے گئے وہیں وہ سارے، وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، پلٹے ذلیل ہو کر۔ جادوگر سمجھ گئے کہ ہم فن رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام معجزہ رکھتے ہیں، اور معجزے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی اختیار نہیں، اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، قدرت اللہ تعالیٰ کی، طاقت اللہ تعالیٰ کی، فعل اللہ تعالیٰ کا، ہاتھ اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ جادوگروں نے جب دیکھا کہ سارے مغلوب ہو گئے، سارے شکست کھا گئے، سارے ہار گئے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا مقابلہ کسی جادوگر سے نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر کے مقابلہ میں کھڑے ہیں، سوائے ہلاکت کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، لہذا عافیت اسی میں ہے کہ ایمان قبول کرو اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سچا تسلیم کرو۔ وہ سارے سجدے میں پڑ گئے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، وہ کیا پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سجدے میں گرا دیا، اور ان کا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لا رب العالمین پہ، رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ فرعون نے کہا، آمنتم بی قبل ان آذن لکم، ایمان لائے ہو تم اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، بے شک البتہ لمکرم مکرتموہ،
تمہاری خفیہ تدبیر ہے جو تم نے کی شہر میں تاکہ تم نکال دو اس سے اس کے حال کو، بس تھوڑی دیر کے بعد تم جان لو گے۔ اب اس نے دھمکی دی، اس نے کہا تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا خلاف جانب سے، پھر تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا۔ اس نے کیا، 70 لوگوں کے ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے۔ گزشتہ سبق میں بات گزر چکی کہ یہ ایمان لانے والے اس قدر پختہ تھے اپنے ایمان میں، یہ خود قطار میں لگ کر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، کاٹو ہمارے ہاتھ، کاٹو ہمارے پاؤں، اور ان کو سولی پہ لٹکایا۔ تو ان کی زبان پہ یہ جملہ تھا، وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا۔ تو جو ہم سے انتقام لے رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم مومن بن چکے ہیں۔ ربنا افرغ علینا، انہوں نے دعا کیا رب ہمارے ڈال پر ہمارا صبر، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں فرمانبردار بنا اور اسلام کی حالت میں ہمیں موت دے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی کابینہ، فرعون کی قوم، فرعون کی جماعت، فرعونیوں نے کہا اتذر موسیٰ وقومہ، وہ ہمارے وکلاء جو ہماری دعوت پہ آئے ان کو تو تم نے سزا دے دی، اور جو سبب بنے ہیں ان کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ گویا بنی اسرائیل، کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ فساد کریں زمین میں، اور چھوڑ دے تجھے و آلہتک اور تیرے معبودوں کو؟ یہ اس کی کابینہ کے لوگوں نے کہا، گویا اس کی جماعت نے کہا، اس کے سرداروں نے کہا کہ اصل سزا کے مستحق تو یہ لوگ ہیں جن کو تو نے چھوڑ دیا ہے، جادوگروں کو تو نے سزا دے دی اور موسیٰ کو اور اس کی قوم کو تو نے چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ فساد کریں زمین میں، تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ آلہہ تک، ہمارے شیخ رحمہ اللہ تفسیر خادن کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ فرعون نے کچھ تصویریں لوگوں کو دے رکھی تھیں کہ جب میں ہوں تو مجھے معبود بناؤ، مجھے معبود مانو، جب میں نہ ہوں تو ان تصویروں کی عبادت کیا کرو۔ وَيَدْرَكَ وَآلِهَتَكَ، آلہہ سے ان تصویروں کی طرف اشارہ ہے، وَآلِهَتَكَ، ہو سکتا ہے وہ تصویریں مجسموں کی شکل میں ہوں۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَكُمْ، تو فرعون نے ان سے کہا کہ عنقریب ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، ہم زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان کے اوپر قاہرون، غالب آنے والے ہیں، ہم ان پہ زبردست ہیں۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون کا یہ اعلان سنا کہ وہ بچوں کے قتل کا پھر کہہ رہا ہے، بچیوں کو زندہ چھوڑنے کا پھر اعلان کر رہا ہے، تو پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، یہ پریشانی دوبارہ ہمارے لیے پھر آئے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینوا باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، یورثھا من یشاء، وارث بناتا ہے جس کو چاہتا اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، انجام کار واسطے متقین کے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، ہمیں اذیت دی گئی، ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں ستایا گیا، گویا ستایا جا رہا ہے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں ستایا جائے گا، یہ قوم نے کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، کوئی بعید نہیں، قریب ہے رب تمہارا ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم فی الارض، اور جانشین کر دے تم کو زمین میں، فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے کیسے تم کام کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامنے وہ سارا نقشہ تھا جو بچوں کے قتل کا، اس نے آرڈر دیا اور بچے قتل کروائے۔ باتیں پہلے گزر چکی ہیں کچھ۔ فرعون کو نجومیوں نے کہا تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا ان 3 سال کے اندر، وہ تیری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ اس نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کروانے شروع کر دیے۔ شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق
12,000 بچے اس نے قتل کروائے۔ فرماتے ہیں علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق 70,000 بچے اس نے قتل کروائے، 70,000 بچے اس نے قتل کروائے۔ اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں 90,000 عورتوں کے حمل گرائے اس نے۔ جہاں مردوں کی اس نے پولیس بنا رکھی تھی، عورتوں کی بھی اس کے پاس پولیس تھی، اس کو گھر گھر تک پہنچایا۔ وہ گھروں میں جاتی، جو عورت حاملہ ہوتی پھر وہ باقاعدہ گویا کہ ان کی نشاندہی کرتے، اور وقت آنے پہ جب بچہ پیدا ہوتا ان کے سامنے اس بچے کو ذبح کر دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان ادھر موسیٰ علیہ السلام جب والدہ کے پیٹ میں آئے تو بالکل پیٹ سے ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے۔ خواتین آتی ہیں، آ کے جائزہ لے کے چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کے دریا نیل کے کنارے پہ مقام تھا، اب پریشان ہو گئیں۔ الہامی طور پہ اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ اس بچے کو صندوق میں ڈالیں، صندوق کو دریا کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ وہ صندوق میں ڈالا، اور صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا، صندوق کو دریا کے حوالے کر دیا۔ اب وہ چلتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب سے ایک شاخ جا رہی تھی، یا وہاں ایک تالاب تھا جہاں پانی جمع ہوتا تھا، یہ صندوق وہاں پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے صندوق پکڑا تو دیکھا ایک بچہ ہے، شور ہوا، فرعون کو پتہ چلا، حضرت آسیہ تشریف لے آئیں۔ فرعون نے کہا قتل کر دو اس کو، حضرت آسیہ نے کہا نہ قتل نہ کرنا۔ حضرت آسیہ رکاوٹ بنی، انہوں نے کہا شاید یہ ہمیں نفع دے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، قتل نہ کرنا، میری اور آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک بنے گا۔ فرعون نے کہا اللہ کی بلا لی، تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھ کی ٹھنڈک نہیں بن سکتا ہے۔ بہرحال وہی ہوا جو اس کو خدشہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے۔ بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا نقشہ تھا بچوں کے قتل کا۔ ادھر فرعون نے پھر اعلان کر دیا، گویا ایک دفعہ بچے فرعون نے پہلے قتل کروائے، ایک دفعہ یہ اب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد اعلان کر رہا ہے کہ ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، اور ہم زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو، انا فوقہم قاہرون، اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب آنے والے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ وارث بناتا ہے جس کو چاہتا اپنے بندوں میں سے، اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ قوم نے کہا ہے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے، اور اب آپ آ چکے ہیں، آپ کے آنے کے بعد پھر ستایا جا رہا ہے۔ قال عسیٰ ربکم، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بعید نہیں، اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی جگہ کھڑا کر دے، تمہیں ان کا نائب بنا دے، پھر وہ دیکھے تم کیا کرتے ہو، تم خدا کو یاد کرتے ہو یا تم نافرمانی کرتے ہو، یہ بات آگے چلے گی۔ وقال الملأ من قوم فرعون، کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے اتذر موسیٰ، کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ فساد کریں زمین میں، ویذرک وآلہتک، چھوڑ دیں تجھے اور تیرے معبودوں کو۔ قال سنقتل ابناءہم، کان قریب قتل کریں گے ہم ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، اور ہم زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب آنے والے ہیں۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، واسطے اس قوم کے، واسطے اپنی قوم کی، استعینوا باللہ، مدد طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، واصبروا، اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ تعالیٰ کے لیے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وارث بناتا ہے جس کو چاہتا اپنے بندوں میں سے، اور انجام کار واسطے متقین کے، اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ قالوا، کہا انہوں نے، اوذینا من قبل، اذیت دی گئی ہمیں آپ کے آنے سے پہلے، من قبل ان تأتینا، پہلے اس سے کہ آپ تشریف لائے ہمارے پاس، ومن بعد ما جئتنا، اور بعد اس کے کہ آپ آ چکے ہمارے پاس۔ قال عسیٰ ربکم، کہا قریب ہے رب تمہارا، ان یہلک عدوکم، ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم، اور جانشین کر دے تمہیں، فی الارض، زمین میں، یا نائب کر دے تم کو زمین میں، فینظر، پس دیکھے کیف تعملون، کیسے تم عمل کرتے ہو۔